بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل اور عنایت سے، کرم اور مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے دو جہانوں کا رب ہمارے لیے جمعۃ المبارک کی پر نور ساعتوں کو ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ معزز و محترم سامعین، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم بغیر روح کے مکمل نہیں۔ انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اسے انسان نہیں کہا جاتا، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس انسان کو انسان نہیں کہا جاتا بلکہ مردہ کہا جاتا، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی تکمیل دو چیزوں سے ہے، جسم اور روح سے۔
اگر جسم سے روح نکل جائے تو اس انسان کو کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں، اس چودھری کو کوئی چودھری کہنے کے لیے تیار نہیں، اس بٹ کو کوئی بٹ کہنے کے لیے تیار نہیں، اس شیخ کو کوئی شیخ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب تک روح ہے وہ برادری بھی اس کی قائم ہے، اس کا نام بھی۔ جب بھی اعلان ہوتا ہے تو مرحوم کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ اس پر خدا رحم کرے، اس پر خدا مہربانی کرے۔ دعاؤں میں اسے مرحوم یا مرحومہ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی اس کا نام حسب نسب ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے مرحوم کہتے ہیں کہ یہ فلاں مرحوم ہے، فلاں مرحوم ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے ہیں، قبریں ویران ہو جاتی ہیں، قبریں اجڑ جاتی ہیں۔ قبرستان کا کبھی جا کر جائزہ لیں تو انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ آج تو ہماری قبروں کی جو عمریں ہیں وہ بھی 5 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ آج قبر کی عمر بھی 5 سال سے زیادہ نہیں، 10 سال، کوئی کسی کی قبر کی 20 سال عمر ہے، اس کے بعد پھر قبریں بھی مٹ جاتی ہیں، ان میں کوئی اور دفن ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قرب قیامت 70 مردے ایک ایک قبر سے نکلیں گے۔ تو اس طرح یہ زندگی کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دیندار بندے کی زندگی بھی آباد ہوتی ہے، جنازے بھی آباد ہوتے ہیں، قبر بھی روشن رہتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے آبادی عطا فرماتا ہے۔ دین زندگی دیتا ہے، دین عزتیں دیتا ہے، دین وقار دیتا ہے، شان اور شوکت دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تو 2 چیزوں سے وجود مکمل ہے، روح اور جسم۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جسم کو سنوارنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے صابن رکھے ہوئے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو مختلف قسم کے جراثیم مارنے والے صابن موجود ہیں۔ بالوں کو سنوارنے کے لیے ہمارے گھروں میں بہترین قسم کی اعلیٰ کوالٹی کا شیمپو موجود ہے، اور چہرے کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کی کریمیں رکھی جاتی ہیں، تاکہ اس وجود کے لیے الماریاں بھری پڑی ہیں کپڑوں کے ساتھ، جوتے علیحدہ پڑے ہیں گرمیوں کے سردیوں کے، اور اسی طرح سردیوں کے لباس الگ ہیں اور گرمیوں کے لباس الگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ ایک وجود کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن رب فرماتا ہے تمہارا وجود تو اس روح کے بغیر کامل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو جوتوں کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے جسم کے لیے اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے صابن کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو پاک کرنے کے لیے بھی نماز کی ضرورت ہے۔ روح کو پاکیزہ اور نکھارنے کے لیے درود کی ضرورت ہے۔ نیک عمل کرنے سے انسان کی روح نکھر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ جسم کو سنوارنے کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں روح کو بھی سنوارنا چاہیے۔ بے شمار ہستیاں ایسی گزری جنہوں نے اپنی روح کو سنوارا اور اس دنیا میں وہ سرخ روح ہوئے۔ حضرات گرامی، حضرت امیر حمزہ سلام اللہ علیہ، جن پر خدا بھی سلام بھیجتا ہے، غزوہ احد میں اللہ کا یہ شعر فوت ہوا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہر شہید کے لیے یہ آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو فوت ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ یہ ہر شہید کے لیے آئی ہے، لیکن یہ اتری کب ہے؟ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور میدان احد میں یہ اللہ کا شعر پڑا ہوا تھا، تو حضرت صفیہ آئی اور آ کر بھائی کے لاشے کو دیکھا تو رونے لگی اور گمان کرنے لگی کہ حمزہ تو چلے گئے ہیں۔ اس مقام پر، احد کی دھرتی پر، اللہ کے پیغمبر پر جبریل یہ آیہ مبارکہ لے کر اترے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ تم نے گمان ہی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھی انہیں نئی زندگی سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں زندہ اور رب تو کہہ رہا ہے کچھ بندوں کو کہ وہ مردہ نہیں ہے، اور صرف مردہ نہیں انہیں گمان بھی نہیں کرنا، اور یہ قرآن ہے۔ رب کہہ رہا ہے کچھ بندے ایسے ہیں وہ مر بھی گئے ہیں لیکن مردہ نہ کہو، وہ مر بھی گئے ہیں قبروں میں دفن ہو گئے مگر انہیں تم زندہ کہو۔ یا اللہ وہ تو قبر میں چلے گئے، ہمیں تو تصور دیا گیا کہ قبر میں چلا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے، اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میرے صحابہ تمہارے لیے نشانیہ اور نمونہ ہے، 13 صدیاں گزرنے
کے بعد 13 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت جابر کی قبر کشائی جب کی گئی، پوری دنیا کے انٹرویو کرنے والے اور اخبار نویس آئے اور کہنے لگے کہ جابر کی آج قبر کشائی کی جائے گی، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ زندہ نکلتے ہیں یا کیا ہے۔ 13 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، حضرت جابر کی جب قبر کی کشائی کی گئی، سعودی عرب کا وہاں ولی بھی موجود تھا، پوری دنیا کے حکمران وہاں موجود تھے اور دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آج جابر کی قبر سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جرمنی کے بادشاہ اور ڈاکٹر بھی وہاں آئے ہوئے تھے، ڈاکٹروں نے یہ منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد قبر کے ساتھ مردہ پھٹ جاتا ہے، اس کی بدبو سونگھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن 14-13 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت جابر کی جب قبر کشائی کی گئی تو یہ اللہ کے محبوب کا صحابی اسی طرح چمک رہا تھا جیسے آج اس کو دفن کیا گیا۔ جرمنی کے ڈاکٹروں نے کلمہ پڑھا، کہا یہ تو عقل سے برابر بات ہے، 13 صدیاں پہلے کسی کو دفن کیا جائے اور اس کے جسم کے ساتھ لگنے والا کفن بھی میلانہ ہو تو یہ محمد عربی کی غلامی کا صلہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ غلامی کا صلہ ہے، غلامی نکھار دیتی ہے۔ دنیا دار کا کوئی نوکر اور غلام ہو، چودھری کا کوئی غلام ہو، اسے کوئی دھکا دے تو چودھری سے برداشت نہیں ہوتا، تو جو محمد عربی کا نوکر اور خادم بن جائے اس کے ساتھ اللہ کتنا پیار کرتا ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ، سب کہیں سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ کی شان نرالی ہے، آپ کی شان ورا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کی اتنی پرواہ نہیں کی جتنی انہیں روح کو سنوارنے کی ضرورت رہی۔ آخری عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور حضور کے چچا بھی ہیں۔ جس لونڈی کا دودھ حضور نے پیا ہے، ایک بستان سے سرکار دودھ پیتے پیا ہے اور دوسرے دھان سے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ نے دودھ مبارک پیا، دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا، صحابی تھا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میں کیا اپنے بیٹے کا نام رکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے پسندیدہ ناموں میں سے پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا نام حمزہ رکھ دو۔ حضرت امیر حمزہ، امیر انہیں تب کہا گیا، 2 صفیں بنی جب مکہ میں پہلی کعبے کے سائے میں جب پہلی نماز پڑھی گئی، 2 صفیں بنی جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا۔ 40ویں نمبر پہ کلمہ پڑھنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے یعنی 38 نمبر پہ جس ہستی نے کلمہ پڑھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہستیاں ساتھ مسلمان ہوئی اور کہنے لگی، جب حضرت امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب بھی، تو پھر ہم اپنے گھروں میں چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ یا رسول اللہ باہر آئیں، کعبے کے سائے میں ہم اللہ کی آج بندگی کریں گے۔ ایک صف کے امیر حضرت عمر بن خطاب تھے اور دوسری صف کے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں ساری زندگی جنہوں نے حضور کی غلامی میں بسر کی۔ الغرض میدان بدر میں سب سے پہلی ہستی جو لڑنے کے لیے نکلی، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا جب غزوہ بدر میں نے بیان کیا، 3 انصاری صحابی آئے تھے لڑنے کے لیے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید نے کہا تھا تم چلے جاؤ، ہم انصاریوں سے نہیں لڑتے، ہماری شان کے لائق نہیں، مہاجر صحابہ کو بھیجو جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، مکے والوں سے ہمارا جوڑ صحیح ہے۔ تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہستی کا نام لیا تھا، فرمایا تھا قم یا علی، علی تم کھڑے ہو اور جا کر سبق سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تھا قم یا ابا حمزہ، فرمایا حمزہ تم اٹھو اور کافروں کو کاٹ کے رکھ دو۔ ولید کے عتبہ کے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ آئے، اللہ کے شیر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ الغرض جب یہ مر گیا، اس کی بیٹی ہندہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی، ہندہ نے منت مانی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ لڑتے لڑتے، وحشی بن حرب یہ کرائے کا قاتل تھا، حبشی النسل تھا، نیزہ بازی کا بڑا ماہر تھا، اس کو
یہ آفر کی گئی کہ اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دیتا ہے تو نیزہ بازی کا بڑا ماہر ہے، اگر تو انہیں شہید کر دیتا ہے اور ان کا کلیجہ نکال کر میرے پاس لے آتا ہے تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی، اتنی دولت دوں گی کہ ساری زندگی آرام کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ شیروں کی طرح لڑے، شیروں کی طرح لڑے۔ الغرض حضرت امیر حمزہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا ہوا تھا یہ وحشی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے پیٹ مبارک میں مثانے میں لگا، اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ زمین پر گرے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امیر حمزہ جب شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ جب احد کی دھرتی پر شہید ہوئے، فرمایا تمام صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش کو اکٹھا کیا گیا، لیکن عجیب منظر تھا، سینہ ان کا چیر کر کلیجہ نکال دیا گیا تھا، اور اس کلیجے کو ہندا نے کچے کلیجے کو چبایا اور کہا کہ آج میری منت پوری ہو گئی، لیکن صدقے جائیں طبرانی کی کیا روایت ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ جب اس نے حضور کو اطلاع ہوئی نا کہ ہندا نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا اگر ہندا چباتے چباتے امیر حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کے اندر چلا جاتا، اس کے پیٹ میں چلا جاتا، رب اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا، اس لیے کہ میرے حمزہ کا کلیجے کا ایک ٹکڑا بھی اگر چلا جاتا رب اس پر جنت کو واجب کروا فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو اللہ نے شانوں سے نوازا ہوا، یہ عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں۔ فرمایا ان کے خون کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم میں چلا جاتا تو خون کی برکت سے، چونکہ حمزہ میرے نسب میں تو اللہ ان کی برکت سے اس پر جہنم کو حرام اور جنت کو واجب فرما دیتا۔ بعد میں اس نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کا جب لاشا مبارک لایا گیا، انگلیوں کو کاٹ دیا گیا تھا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، اسے مسلح کرنا کہتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، الغرض زبان کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس نے اپنے پاؤں کی پزیبیں بنائی، اور اس طرح اپنا انجام کلیجہ چبایا اس نے، اور اپنا انجام اور اندر کی جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی اس نے مٹانے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لایا گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین دن جو مجھ پر آیا وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام احد کی دھرتی پر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا آج میرے حمزہ پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ اور جب کفن کے لیے سامان دیکھا گیا تو کفن کا سامان بھی مکمل نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ آج اگر ہم اسلام کو وقت نہ دیں اور اللہ کے لیے ہم اپنا وقت قیمتی نہ نکالیں تو یاد رکھیں ہم بدبخت لوگ ہوں گے۔ انہوں نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج اذان سلامت نہ ہوتی، اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج قرآن سلامت نہ ہوتا۔ انہوں نے کلیجے نکلوا دیے مگر مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دی۔ صحابہ فرماتے اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے کلمہ طیبہ کا جھنڈا بلند کیا اور اس مذہب اسلام میں سب سے پہلے جس ہستی نے جھنڈے کو بلند کیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے جو ہستی لڑی ہے ایک تلوار کے ساتھ نہیں 2 تلواروں کے ساتھ جو میدان جنگ میں اترنے والی ہستی ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے 2 تلواروں کے ساتھ حضرت امیر حمزہ لڑے۔ نبی علیہ السلام میدان احد کی دھرتی میں تشریف فرمائے اور غم کی کیفیت طاری ہے، بات سننے کے لائق ہے، سننے والی بات ہے۔ اس قدر غم کی کیفیت ہے کہ جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ فرماتا ہے آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ پہلے آسمان میں صرف نہیں، صرف دوسرے آسمان میں نہیں، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا عرش معلیٰ ہے میں نے عرش معلیٰ کے اوپر لکھا ہوا ہے سید الشہداء امیر حمزہ، فرمایا اللہ نے لکھوایا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا شیر بھی امیر حمزہ ہے، مصطفیٰ کا شیر بھی امیر حمزہ ہے۔ رب نے عرش معلیٰ کے اوپر لکھوایا ہے
فرمایا اللہ کا شعر بھی امیر حمزہ ہے، اللہ کے محبوب کا شعر بھی امیر حمزہ ہے۔ کہیے نا گج کے سبحان اللہ، گج کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں، آج بھی ان کا نام لے کر اور ان کے صدقے میدان احد میں دعا کی جائے اور ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ پاک ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام نے لکھا ہے کہ ایک صاحب مدینہ میں گیا اور اس نے مدینہ کی دہی کھائی، تو اس نے دہی کھاتے ہوئے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، دہی بڑا کھٹا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا کہ تم میرے شہر مدینہ سے چلے جاؤ، تمہیں ہمارے شہر مدینہ کی چیزیں پسند نہیں ہے اور تم ہمیں پسند نہیں ہو، ہمارے شہر مدینہ سے چلے جاؤ، ہمارے شہر مدینہ میں داخل نہ ہونا۔ ظاہر ہے جو خاص ہوں ان کے لیے عنایتیں بھی خاص ہوتی ہیں، ان کے الفاظ پہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ شہر مدینہ کی حدود سے باہر چلا گیا، ایک مہینہ روتا رہا، بڑے بڑے ولیوں سے ملا، کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ سرکار راضی ہو جائے۔ ایک دن روتے روتے کسی بستی میں گیا، وہاں ایک اللہ کا درویش اور فقیر بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کوئی ایسی بارگاہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ حضور راضی ہو جائے؟ فرمایا اگر حضور کو منانا چاہتے ہو پھر چلے جاؤ حضور کے چچا جان کی قبر مبارک پر، امیر حمزہ کی قبر پہ چلے جاؤ اور حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جا کے کہو اپنے بھتیجے کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے اور حضور کی بارگاہ میں کہیں کہ حضور ہمیں معاف فرما دے۔ اس نے یہ عمل ابھی کیا ہی تھا، رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لائے اور سرکار فرمانے لگے تیرا جرم تو بڑا تھا لیکن جو تو نے سفارش کر دی ہے، ہم نے امیر حمزہ کی سفارش کو کبھی بھی رد نہیں فرمایا، ہم نے امیر حمزہ کی شفاعت اور ان کی سفارش کو تمہارے حق میں قبول فرما لیا ہے، اللہ پاک نے تمہاری اس خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا نیک بندے اور نیک لوگ جب سفارش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے۔ یہی وہ وحشی بن حرب جس نے ٹکڑے کیے تھے آپ کے، اور یہی ہندا جس نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو یہ ہندا کانپ رہی تھی کہ آج میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف فرما دیا۔ خون کے آنسو رلانے والا وحشی بن حرب یہ ملک شام میں دوڑ گیا، یہ لوگوں سے پوچھتا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میں نے تو ان کا کلیجہ نکالا ہے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا میں ظالم ہوں، کیا میں معافی مانگوں تو مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میں تو قاتل بھی ہوں، میں تو زانی بھی ہوں، میں تو گناہ گار بھی ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کوئی صحابی اسے ملا اور صحابی سے کہنے لگا کیا حضور میرے جیسے ظالم کو بھی معاف فرما دیں گے؟ فرمایا جا جلیا، انہاں دی بارگاہ دا حالی تو رنگ ویکھا ہی نہیں، تو جا تے صحیح۔ انہی دنوں میں یہ آیہ مبارکہ اتری تھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس نے مشورہ کیا کہ مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ حضور کے سامنے جاؤں گا تو صحابہ میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نے خیال کیا کہ کسی ایسے کو ڈھونڈا جائے جس کی بات حضور نہیں ٹالتے۔ یہ رات پچھلے پیر اس نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، اس نے پردہ کیا ہوا تھا، کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ کہا تو کون ہے؟ کہا گناہ گار آدمی ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کے ارادے سے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، در در پھرا ہوں، روتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن کے آیا ہوں، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس میں ایک آیت ہے رب بھی معاف نہیں کرتا جب تک حضور کی بارگاہ میں بندہ نہ آ جائے۔ میں نے بڑی معافیاں مانگی ہے، رب راضی نہیں ہوا، میں نے پھر قرآن میں پڑھا ہے اگر حضور سفارش کر دے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تو واقعی بڑا ظالم ہے تو پھر حضور کے پیچھے نماز پڑھ، فجر کی نماز جب تم پڑھنا تو حضور کے قدموں میں گر جانا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اور مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ سست ہو جاتے ہیں اگرچہ ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن گج کے کہیے سبحان اللہ، اور گج کے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کے قدموں میں گرا نماز کے بعد، قدموں سے سر نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا تو سر کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جب منہ سے پردہ ہٹایا تو وحشی بن حرب تھا۔ سرکار نے فرمایا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ کہنے لگا سنا ہے آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، کیا میرے لیے معافی نہیں ہے؟ فرمایا جا، تو کیا کہے گا، ہم نے بھی تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں نے تمہیں معاف فرما دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آئندہ کے بعد میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے امیر حمزہ کی شہادت کا منظر یاد آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیں، ایک مرتبہ یہ وہ دنیا میں واحد صحابی ہیں جنہوں نے صرف ایک مرتبہ ایمان کے بعد حضور کا چہرہ دیکھا۔ تابع داری اور غلامی ہو تو ویسے ساری زندگی کا پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے رہے، حضور کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے، اور سرکار کے وصال تک انہوں نے حضور کے سامنے ساری زندگی نہیں آئے۔ کمال ادب اور کمال احترام، سرکار کے وصال کے بعد ساری رات روتے کہ اے وحشی تیری معافی نہیں ہے، تو پکڑا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو ظالم ہے۔ پھر جب جنگ یمامہ ہوئی اور ختم نبوت کا منکر جب ان کے سامنے آیا تو اسی نیزے کے ساتھ ختم نبوت کے منکر کے اس نے ٹکڑے کیے وحشی بن حرب نے۔ پھر دعا کی یا اللہ مجھے امید ہے اس کائنات میں سب سے افضل انسان کو بھی میں نے شہید کیا تھا، اور اس کائنات کے سب سے غلیظ انسان کو بھی جو ختم نبوت کا منکر تھا اور ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس انسان کو بھی میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ یا اللہ مجھے بڑی امید ہے، اگرچہ یہ بدلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن تیری رحمت اگر غالب آ گئی تو ضرور اس کے بدلے اللہ مجھے معافی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی روح کو سنوارا اور قبر میں سرخ روح ہو کر گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا۔ کتنی مرتبہ جی؟ سب سے پہلے جس ہستی کا جنازہ حضور نے پڑھایا وہ حضرت امیر حمزہ میدان احد میں۔ ایک جنازہ پڑھا لیا جاتا، پھر اور جنازہ لایا جاتا۔ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، محبت کا رنگ بھی نرالا ہے۔ حضور رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا رہنے دو۔ آگے ایک اور میت لا کے رکھی جاتی، اس پہ حضور جنازہ پڑھتے، فرماتے وہ اٹھا لو میرے چچے کا جنازہ پڑھا رہنے دو۔ کائنات میں ہستی، عظیم ہستی جن پر 1-2 مرتبہ جنازہ نہیں پڑھا گیا بلکہ 70 مرتبہ خود کسی امام نے نہیں پڑھایا، بلکہ نبیوں کے امام نے، امام الانبیاء نے حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اور فرمایا صحابہ چلو ہم امیر حمزہ کے مزار پہ چلتے ہیں۔ مزارات احد پر ہر سال حضور آتے۔ پتہ چلا نیک لوگوں کے مزار پہ جانا اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ بات بخاری میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں، میں سزا یافتہ ہوں گا۔ ہر سال جب بھی وہ دن آتا نبی علیہ السلام احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، اور صرف جاتے نہیں تھے، فرماتے میرا ممبر بچھایا جائے۔ حضور ممبر پر بیٹھتے اور فرماتے حسان بن ثابت تم میری نعتیں پڑھو۔ ان کے مزار پہ جا کر نعتیں پڑھی جاتی، اور پھر سرکار ممبر پہ بیٹھ کر واعظ اور تقریر فرمایا کرتے، کائنات کو بتایا کرتے تھے سالانہ عرس ایسے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے۔ خود امیر حمزہ کا عرس نبی علیہ السلام نے منایا، اور نیک لوگوں کا وہاں جا کر فاتحہ کرنا اور اصال ثواب کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور رسول اللہ کے وصال کے بعد یہ سنت جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مزار پر جاتے تھے تمام لوگوں کو لے کر، اور جب شہادت کا دن آتا تو حضرت عمر 12 سال مزارات پر جاتے رہے، اور حضرت عثمان غنی ساری زندگی مزارات پر جاتے رہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں میں جب بھی وہاں جاتی ہوں تو حضرت امیر حمزہ میرے سلام کا جواب مجھے عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں میں جا کر بھی ہمارے لیے ہم سلام کریں تو سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے، اور مر گئے جی کھپ گئے مٹی کھا گئی، نیک لوگ نہیں مرتے، جو سونا بن جاتے ہیں سونے کو کبھی مٹی نہیں کھاتی، یاد رکھیں، اور تمام دھاتوں کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن سونے کی صفت یہ ہے 100 سال بھی مٹی میں پڑا رہے، صاف کرے تو سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا فقیر اور اللہ کا نیک بندہ صدیاں بھی گزر جائیں تو ان کے وجود کو کیا، ان کے کفن کو بھی مٹی کبھی میلا نہیں کرتی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ محمد عربی کا عاشق اور غلام ہے۔ بایزید بسطامی کا وصال ہوا نا، تو انہیں قبر میں جب دفن کیا گیا، خواب میں کسی کو ملے کہ کیا معاملہ ہوا تھا قبر میں۔ فرید الدین عطار لکھتے ہیں جب یہ قبر میں گئے حضرت بایزید بسطامی، سو تو نہیں رہا، نیند تو نہیں آ رہی، جنہیں نیند آ رہی ہے ان کو جگا کر یہ بات سنیں اور کہیے سبحان اللہ۔ جب بایزید بسطامی یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اور ان کے بارے میں ان کے مرید ابو الحسن خرقانی سے پوچھا گیا تھا بایزید کی کیا شان ہے، فرمایا میرے مرشد کی شان پوچھ رہے ہو کیا ہے؟ فرمایا ان کے چہرے کو بھی کوئی کافر دیکھ لیتا تھا تو اس وقت تک نہیں مرتا تھا جب تک اللہ اسے کلمے کی دولت نہیں عطا فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی کا وصال ہوا، قبر میں فرشتے آئے اور کہا مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ اللہ کا عاشق کہنے لگا تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ نہیں قبر بڑی سخت ہے، اتھے بڑی وحشت ہے، بڑی تنگی، ہاں ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ان کے لیے تو ماں کی گود سے بھی نرم ہو جاتی ہے، جن کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہیں۔ کہا میں تو بتاؤں گا میرا رب کون ہے، پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلا بندہ ہے، ہم سوال کرنے کے لیے آئے، یہ ہم سے ہی سوال کرتا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں؟ کہا تم کدھر سے آئے ہو؟ کہا ہم عرش معلیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر سے آئے۔ کہا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا نہیں ہمیں یاد ہے ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا تم 7 آسمان سے زمین پر آؤ تو تمہیں نہیں بھولتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو جس نے ساری زندگی راتیں اور دن اللہ کی یاد میں گزارا ہے وہ ایک گز نیچے آ کر اپنے اللہ کو کیسے بھول گیا؟ فرمایا ہم بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ کہا میں تمہارا حساب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں یا نہیں؟ کیا فرمایا ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ فرمایا پھر رب سے ہی پوچھ لینا تھا کہ بایزید بسطامی تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کہے بایزید تو میرا بندہ ہی نہیں ہے تو کہو پھر کس کی بات مانو گے؟ کہنے لگے فرشتے ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، تم نے کہہ بھی دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے کہہ دیا میرا بندہ نہیں ہے تو ہم تو رب کی مانیں گے۔ فرمایا پھر رب سے ہی پوچھ لو کہ اس کا بندہ بایزید ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا رب سے ہی پوچھ لو کہ اس کا بندہ ہے یا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب فرمانے لگا تم بایزید سے پوچھ رہے ہو کہ میرا بندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا اس کی تو زندگی میری یاد میں گزری ہے، وہ تو مرا ہمارے عشق میں ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو ہماری محبت اور ہمارے عشق کے اوپر ہی اسے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ہمارا عشق اس کی سواری ہوگا اور ہمارے عشق پر ہی اسے اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی جنہوں نے محبت کی اور غلامی کا حق ادا کیا ہے، مرنے کے بعد قبر میں فرشتے بھی انہیں سلوٹ اور سلام کرتے ہیں اور زندگی میں لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت امیر حمزہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان رسول اللہ کے نام پر قربان کر دی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے،
تو حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ساری زندگی حضور کو خوش کیا، جس نے حضور کو خوش کیا اس پر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے گویا خدا کو ناراض کیا۔ اگر خدا کو منانا چاہتے ہو تو زندگی میں درود پاک کی کثرت رکھو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم حضرت امیر حمزہ جو خدا کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی شیر ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج قرآن سلامت ہے، اذان سلامت ہے۔ دعا ہے رب لم یزل ان کی طفیل اور ان کی شہادت کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا